بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئینہ معرفت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا شخص رہتا تھا جو کہ انتہائی نیک انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام صالح تھا۔ صالح اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ جب اس نیک بوڑھے کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے صالح کو وصیت کی کہ بیٹا، خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی، اور ہمیشہ سچ بولنا، سیدھی راہ پر چلنا اور غریبوں کے کام آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نیک بوڑھا مر گیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں تک جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو وہ اس کے بیٹے صالح کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے باپ نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا، لہٰذا ہمیں ہماری رقم واپس کی جائے۔ صالح نے اپنا سب کچھ بیچ کر لوگوں کا قرض ادا کر دیا، مگر خود پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ صالح کی ایک بیوی اور دو بیٹے تھے۔ بیوی کا نام مشاہدہ اور بیٹوں کے نام انک اور رداس تھا۔ جب صالح کے پاس نہ گھر رہا اور نہ کاروبار رہا اور بیوی بچے بھوکے مرنے لگے تو صالح نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لیا اور ساحل سمندر پر آ گیا اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ چند دن سمندر میں سفر کرنے کے بعد خدا کی طرف سے ان پر ایک اور آزمائش اتری اور سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے ان کی کشتی ڈولنے لگی اور ایک دوسری کشتی سے ٹکرا کر پارا پارا ہو گئی۔ صالح اور اس کی بیوی اور دو بیٹے اللہ کے حکم سے ڈوبنے سے بچ گئے اور چاروں کشتی کے ایک ایک تختہ پر سوار ہو گئے۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، لہٰذا وہ چاروں تختہ پر سوار تھے اور ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہر ایک میں سے کسی کو کسی کی خبر نہ تھی کہ کون کہاں گیا ہے۔ صالح بھی لکڑی کے تختہ پر 2 دن تک سوار رہا۔ آخر کار وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ اس جزیرہ میں اسے کوئی آدم زاد نظر نہ آیا۔ وہ جزیرہ بالکل ویران تھا، تاہم وہ جزیرہ کافی بڑا تھا اور ہرا بھرا تھا۔ اس میں درخت، پہاڑ اور ندیاں تھیں، لیکن وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ صالح حیران و پریشان تھا کہ اس ویران جزیرے میں کیا کرے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے۔ تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ صالح وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی اسے خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے تو صالح نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ان کی مہمان نوازی کی اور انہیں واپسی پر خزانے میں سے کچھ سونا دیا۔ وہ لوگ خوشی خوشی سونا لے کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے اپنے علاقہ میں پہنچ کر صالح کی سخاوت، مہمان نوازی اور جزیرہ کی ہریالی اور خوبصورتی کا ذکر کیا۔ لوگوں کی دلچسپی بڑھی اور لوگوں نے اس جزیرے میں آنا جانا شروع کر دیا اور یوں بہت سے لوگ جزیرہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ صالح نے لوگوں کی مدد سے اور ملنے والے خزانے کو خرچ کر کے جزیرہ میں اپنی حکومت قائم کر لی اور صالح وہاں کا حکمران بن گیا، جو کہ سخاوت، مہمان نوازی اور دریا دلی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ صالح نے لوگوں کو گھر بنا کر دیے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ وہاں لوگ خوشحال رہنے لگے اور وہ جزیرہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ صالح کو جزیرہ میں آئے 30 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر لوگوں کی آمد کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ خدا کی شان، صالح کا بڑا بیٹا انک بھی یہ خبر سن کر ادھر کو روانہ ہو گیا اور سمندر کا سفر کرنے کے بعد اس جزیرے میں آ گیا۔ انک جوان ہو چکا تھا، اس کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی۔ صالح نے اس کی مہمان نوازی کی اور جزیرے میں رہنے کو گھر دیا۔ انک ایک بہادر، خوبصورت اور کئی خوبیوں کا مالک انسان تھا۔ اس کی خوبیوں کا چرچا صالح حکمران تک پہنچا
تو اس نے اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا، باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر ہی رہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے رداس کو خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہوا۔ صالح نے اس کی بھی مہمان نوازی کی اور اسے بھی رہنے کو گھر دے دیا۔ رداس بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح خوبیوں کا مالک تھا۔ صالح حکمران نے اسے بھی اپنے دربار میں خاص عہدے پر فائز کر دیا۔ دونوں بھائی بھی ایک دوسرے کو نہ جانتے تھے کیونکہ ان کو بچھڑے ہوئے 30 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اب صالح کی بیوی کا حال سنیے۔ وہ کسی اور جزیرے میں پہنچ گئی تھی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں باندی بنا کر رکھ لیا تھا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ صالح کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ صالح کے پاس پہنچا۔ صالح نے اس کی خاطر مدارت کرنے کے بعد کہا کہ آج کی رات یہیں رہو، تو اس شخص نے بتایا کہ میں اپنی عورت کو کشتی میں چھوڑ آیا ہوں، وہ اکیلی ہے۔ صالح نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس کے پاس اس کی حفاظت کی غرض سے اپنے 2 خاص آدمی بھیج دیتا ہوں جو ساری رات اس کی حفاظت پر مامور رہیں گے۔ لہٰذا صالح نے انک اور رداس کو اس عورت کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیند آ جائے۔ آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانہ کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو جائے اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ انک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے کا نام بھی یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہماری والدہ اور ہمیں لے کر سمندر کے کنارے موجود ایک کشتی میں سوار ہوا۔ خدا کی قدرت کے کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے باپ کا نام صالح ہے، اور پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنی ماں کا نام مشاہدہ بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اپنے بھائی سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ اور عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ ان دونوں پہرے داروں نے کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں حاکم جزیرہ صالح کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا۔ صالح اور وہ عورت بھی ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے کیونکہ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ صالح نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا جو قصہ سنا رہے تھے وہ پھر سے سنائے۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا اور صالح سے کہا کہ ہم دونوں سگے بھائی ہیں اور ہمارے باپ کا نام صالح تھا جو کہ آپ کا ہی ہم نام ہے۔ تو وہ عورت بولی میرے شوہر کا نام بھی صالح تھا، میں تم دونوں کی ماں ہوں جو کہ سمندر میں کشتی ڈوبنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ صالح نے جب ان تینوں کی باتیں سنی تو وہ ان کے قریب آیا اور کہا کہ میں وہی صالح ہوں جو اس عورت کا خاوند اور تمہارا باپ ہوں۔ اللہ نے مجھے اس جزیرہ پر پہنچا دیا تھا۔ یہ سن کر وہ چاروں ایک دوسرے کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر حیران ہوئے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان چاروں کو 30 سال بعد دوبارہ ملا دیا۔ صالح اور اس کے بیوی بچے اس جزیرہ میں بادشاہوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتے اور مہربانی کا معاملہ فرماتے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرما برداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سنور جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے۔
اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔